अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के हजूर वक्त हुआ है कि हम खुदावंद का जिंदा और पाक कलाम सुने। हम अहबार की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से 17 आयत तक पढ़ेंगे। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें। और अगर उसका चढ़ावा सलामती का ज़िबिया हो और वो गाय बैल में से किसी को चढ़ाए, तो खाह वो नर हो या मादा, पर जो बेऐब हो उसी को वो खुदावंद के हजूर चढ़ाए। और वो अपना हाथ अपने चढ़ावे के जानवर के सर पर रखे और खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर उसे ज़िबा करे। और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें। और वो सलामती के ज़िबिया में से खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानी गुजराने, यानी जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं, वो सारी चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती हैं और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और जिगर पर की झिल्ली, गुर्दों समेत सबों को वो जुदा करे। और हारून के बेटे उन्हें मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाएं, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर हैं। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी है। और अगर उसका सलामती के ज़िबिये का चढ़ावा खुदावंद के लिए भेड़ बकरी में से हो, तो खा वो नर हो या मादा, पर जो बेऐब हो उसी को वो चढ़ाए। अगर वो बर्रा चढ़ाता हो तो उसे खुदावंद के हजूर चढ़ाए और अपना हाथ अपने चढ़ावे के जानवर के सर पर रखे और खैमा इज्तिमा के सामने ज़िबा करे। और हारून के बेटे उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़के और वो सलामती के ज़िबिया में से खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानी गुजराने, यानी उसकी पूरी चर्बी भरी दुम को वो रीढ़ के पास से अलग करे। और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं और वो सारी चर्बी जो अंतड़ियों के ऊपर रहती है और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है,
اور جگر پر کی جھلی، گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے، اور کاہن انہیں مذبح پر جلائے۔ یہ اس آتشین قربانی کی غذا ہے جو خداوند کو گزرانی جاتی ہے، اور اگر وہ بکرا یا بکری چڑھاتا ہے تو اسے خداوند کے حضور چڑھائے، اور وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکے، اور وہ اس میں سے اپنا چڑھاوا آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ سب چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہیں، اور دونوں گردے، ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی، گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے، اور کاہن ان کو مذبح پر جلائے۔ یہ اس آتشین قربانی کی غذا ہے جو راحت انگیز خوشبو کے لیے ہوتی ہے۔ ساری چربی خداوند کی ہے۔ یہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل ایک دائمی قانون رہے گا کہ تم چربی یا خون متعلق نہ کھاؤ۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ خداوند کے حضور جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور اس حوالے میں سلامتی کے ذبیحے کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے تعارف میں بتایا تھا کہ فروزل کتاب کے مطابق احبار کی کتاب کا مطلب ہے یہودیوں کے علماء۔ اسے کاہنوں کے قوانین، کاہنوں کا صحیفہ اور لاویوں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، احبار کی کتاب کو۔ اس کتاب میں قدیم اسرائیل کے لیے عبادت اور پرستش کے قواعد و ضوابط ہیں، اور مذہبی رسومات کے لیے آئین احکام درج ہیں، اور کاہنوں کے لیے ہدایات ہیں، اور ان سارے احکامات پر عمل کرنے اور کرانے کے ذمہ دار تھے کون؟ کاہن لوگ، خدا کے جو چنے ہوئے کاہن تھے، جن کو آج پادری صاحبان بھی کہا جاتا ہے، فادر صاحبان بھی کہا جاتا ہے، اور اس وقت ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ اور یہ عبادت کرنے اور کرانے اور بائبل کے قوانین سکھانے اور سمجھانے کے ذمہ دار تھے اور ذمہ دار ہیں، ذمہ دار تھے اور ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی خدا کا خادم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا
تو وہ خدا کے حضور جواب دہ ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، شریر تو اپنی موت میں مرے گا، شریر تو اپنی موت میں مرے گا، لیکن اس کے خون کی باز پرس تجھ سے ہوگی۔ کس سے؟ کاہن سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو بدی کرنے سے روکا نہیں، اس نے اس کو سمجھایا نہیں، اور اگر اس نے روکا ہے، سمجھایا ہے، اور وہ تو بھی بدی میں بڑھتا گیا ہے، تو پھر وہ کاہن پادری صاحب آزاد ہے، لیکن یہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو گناہ کے بارے میں بتائے، سکھائے اور روکے۔ اور یہی یہاں پر احبار کی کتاب کا مطلب ہے، اور اس میں جو قوانین ہیں، ذمہ داریاں ہیں، دی گئی ہیں۔ اور پھر کتاب کا خاص مضمون جو ہے خدا کی قدوسیت ہے، اور وہ طریقے ہیں جن کے مطابق لوگوں کو عبادت کرنی اور زندگی بسر کرنی چاہیے، تاکہ اسرائیل کے قدوس خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہو سکے۔ یعنی کہ خدا کے ساتھ رشتہ، روحانی رشتہ کس طرح قائم ہوگا؟ خدا کے ساتھ روحانی رشتہ کس طرح قائم ہوگا؟ خداوند کی عبادت کرنے سے اور پاک زندگی گزارنے سے، خدا کی عبادت کرنے سے اور پاک زندگی گزارنے سے خدا کے حضور رشتہ قائم ہوگا، آپ کا اور خدا کا روحانی رشتہ۔ اور جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ راست باز خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ کون لوگ؟ راست باز لوگ جو ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، یعنی کہ وہ لوگ جو راستی سے خداوند کے قوانین پر عمل کرتے، راستی سے خداوند کے ساتھ چلتے، راستی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور کتنی بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کا ایک پاکیزہ رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو جائے گا، اور باپ اور بیٹے اور باپ اور بیٹی کا رشتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ پاکیزہ نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ایک بڑا پاکیزہ رشتہ ہے جو خدا اور آپ کے درمیان قائم ہو سکتا ہے، جو لکھا ہے کہ راست باز خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور پھر نذرانوں اور ہدیوں اور قربانیوں کے تعلق سے اس کتاب میں بتایا گیا ہے، اور جیسا کہ یہاں پر سلامتی کا ذبیحے کے تعلق سے آج ہم نے پڑھا ہے، سلامتی کا ذبیحہ، اور یعنی کہ سلامتی کا نذرانہ، سلامتی کی قربانی خداوند کے حضور لانا، خداوند کے حضور چڑھانا، اور اپنی سلامتی کے لیے، اپنی برکت کے لیے، اپنی خوشی کے لیے خداوند کے حضور لانا۔ لیکن کیسی؟ یہاں پر لکھا ہے، اور اگر اس کا چڑھاوا سلامتی کا ذبیحہ ہو، اور وہ گائے بیل میں سے کسی کو چڑھائے، تو وہ خواہ نر ہو یا مادہ، وہ جو بے عیب ہو، اس کو خداوند کے حضور گزرانے۔ بڑی خاص بات ہے کہ جو بھی آپ کا نذرانہ ہے، جو بھی آپ کا چڑھاوا ہے، اور
جو کچھ بھی آپ خداوند کے حضور لاتے ہیں اپنی خوشی کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کی برکت کے لیے، اور وہ بے عیب ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو، اس میں کوئی امیزش نہ ہو۔ اور جیسا کہ میں نے کل یسایہ کی کتاب میں سے اور اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں سے میں نے بتایا تھا کہ خداوند نے یسایہ نبی کی معرفت یہ کہا کہ کون تم سے چاہتا ہے کہ میرے حضور میرے دیدار کے طالب ہو، اور کون تم سے چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ کون چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ مجھے عیدی جماعت سے، نئے چاند سے نفرت ہے۔ آئندہ کو باطل ہدیے میرے حضور نہ لانا، آئندہ کو باطل ہدیے میرے حضور نہ لانا، کیونکہ بدکرداری کے ساتھ مجھ میں عید کی برداشت نہیں۔ بدکرداری کے ساتھ یعنی کہ بدکرداری کے ہدیے، بدکرداری کی قربانیاں، بدکرداری کی عبادتیں، بدکرداری کی دعائیں، اور اگر آپ کی زندگی کے اندر بدکرداری پائی جاتی ہے، بدکاری پائی جاتی ہے، گناہ پایا جاتا ہے، تو آپ خداوند کے حضور تالیاں بجا کر پرستش بھی کرتے ہیں، خدا کے حضور لمبی لمبی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور خدا کے حضور آپ چندے بھی چڑھاتے ہیں، خدا کے حضور آپ قربانیاں بھی گزرانتے ہیں، لیکن ان سب سے خدا کو نفرت ہے، نفرت ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ میرے حضور ہدیہ لایا جائے، خدا چاہتا ہے کہ میرے حضور قربانی چڑھائی جائے، خدا چاہتا ہے کہ میرے حضور عید منائی جائے، خدا چاہتا ہے کہ میرے حضور عبادت کی جائے، لیکن کیسی عبادت؟ پاکیزگی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، وفاداری اور سچائی کے ساتھ، اور جس میں امیزش نہ ہو، یعنی کہ تمہارا چڑھاوا بے عیب ہو، تمہارا چڑھاوا جو ہے بے عیب ہو۔ اور جیسا کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، اور اس کا 4 باب اور اس کی 23-24ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے، یعنی کہ جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں، جو روح اور سچائی سے اس کے حضور ہدیے لائیں، جو روح سچائی سے اس کے حضور ذبیحہ چڑھائیں، روح اور سچائی کے ساتھ، اور جس میں امیزش نہ ہو۔ اور جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، خدا نے بنی اسرائیل قوم کو حکم دیا کہ اگر اس کا چڑھاوا سلامتی کا ذبیحہ ہو، اور وہ گائے بیل میں سے کسی کو چڑھائے، تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ، جو وہ بے عیب ہو، پر وہ بے عیب ہو، اس میں عیب نہ ہو کوئی بھی۔ اور آج بہت سے لوگ ہیں، وہ چوریاں بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی مارتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، فریب بھی کرتے ہیں، ہر طرح کے گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن یتیموں کی فریاد رسی کرنا بھی بڑی اپنا اعزاز سمجھتے ہیں،
غریبوں کی مدد کرنا اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، اور پادریوں کو، کاہنوں کو چرچ میں ہدیہ دینا بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن کرتے چوری ہیں، کرتے ڈاکے ہیں، کرتے ظلم ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا چڑھاوا، آپ کا کسی ایسا ہدیہ جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں، خدا کو پسند نہیں، اور لکھا ہے کہ بے عیب ہو اور جس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ آپ کی دعائیں، آپ کی پرستش، آپ کی حمد و ستائش، آپ کی عبادت، آپ کی نمازیں جو ہیں وہ بے عیب ہوں، اور ان کے اندر کوئی کسی طرح کی آمیزش نہ ہو۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی آمیزش کے خداوند کے حضور عبادت، اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔ اور جب ہم رومیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو رومیوں کے خط میں بڑا ایک نصیحت امیز حوالہ ہے، اور پھر گناہ گاروں کے لیے تو وہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ لکھا ہے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، رومیو اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے غالباً 24ویں آیت تک ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر خدا کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے، باطل خیالات میں پڑ گئے، اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، اور وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے، اپنے آپ کو بڑے عقل مند بنانا شروع کر دیا، بڑے عقل مند جتانا شروع کر دیا۔ اگر کسی خدا کے خادم نے اسے بتایا ہے کہ بھئی یہ تو جو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اور وہ کہتا نہیں جی ایسے بھی ہو سکتا ہے، آپ تو پادری صاحبان روکتے ہی رہتے ہیں، آپ کو تو روکنے کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، آپ کو تو کرٹیسائز کرنے کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے کہ انہوں نے غیر فانی خدا کو فانی انسان اور پرندوں اور جانوروں، گائے بیل اور پرندوں کی، کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ آج کا انسان جو ہے وہ انسان کی پرستش کرتا ہے، اور قبروں پر جاتے ہیں، درباروں پر جاتے ہیں اور مردوں کی پرستش کرتے ہیں، اور پھر پرندوں کی پرستش کرتے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کی پرستش کرتے ہیں، گائے کی پرستش کرتے ہیں، یعنی کہ چارپائیوں کی پرستش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے، اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، اور انہوں نے اپنی من مانی سے قربانیاں گزارانی شروع کر دی، اپنی من مانی سے وہ کام کرنے شروع کر دیے جو خدا کے کلام کے مطابق غلط ہے، اور کیونکہ انہوں نے خدا کی سچائی کو جھوٹ بنا ڈالا،
لکھا ہے کہ اس واسطے خدا نے بھی ان کو ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ نالائق حرکتیں کریں. خدا نے بھی ان کو ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ نالائق حرکتیں کریں. یاد رکھیں کہ اگر آپ کو خدا کہتا کچھ نہیں ہے، آپ گناہ میں زندگی گزارتے جا رہے ہیں، گناہ میں زندگی گزارتے جا رہے ہیں، خدا آپ کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے، خدا آپ کو بدلہ بھی نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے حضور ہدیہ دیتے ہیں، آپ اس کے حضور لمبی دعائیں کرتے ہیں، آپ اس کے حضور گیت گاتے ہیں، اور آپ اس کے حضور نہ جانے خدا کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور خدا شاید آپ کو اس لیے برکت دیتا چلا جاتا ہے. اور کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا میں بچ گیا، خدا کو پتہ نہیں میری کون سی نیکی پسند آ گئی. یار آپ نے اتنی بدیاں کرتے جاتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں، ایک نیکی آپ کی پسند آ گئی خدا کو. بھائیو، خدا کا رحم سمجھے، خدا کا فضل سمجھے، اور یاد رکھیں کہ خدا ان لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں ان کو ناپاکی میں چھوڑ دیتا ہے، ناپاکی میں چھوڑ دیتا ہے. اور ناپاکی میں چھوڑ دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں. اور پھر کیونکہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا، خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا. بھائیوں اور بہنوں، اپنے مطلب کے لیے، اپنی خود غرضی کے لیے، اپنے کام بنانے کے لیے خدا کے کلام کو بیچ میں نہ لائیں، اور خدا کے کلام کو رد نہ کریں، بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اور یاد رکھیں کہ توبہ کرنا یہ آپ کی ایک بہت بڑی قربانی ہے. اور اگر آپ سچے دل سے خداوند کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں، وفاداری سے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، کہ یہی آپ کی سب سے بڑی قربانی ہے، بجائے اس کے کہ آپ بیلوں اور بچڑوں کا خون بہائیں، بجائے اس کے کہ آپ بکروں کا خون بہائیں. یہاں پر جو ہے 3-4 طرح کی قربانیاں بتائی گئی ہیں، بیلوں کی، بچڑوں کی، بکروں کی، بکری کی، اور کمریوں کی قربانی بتائی گئی ہے، اور 3-4 طرح کی قربانی بتائی گئی ہے. لیکن یہ سب قربانیاں جو تھی سلامتی کے لیے تھی، برکت کے لیے تھی، اور بنی اسرائیل کے قوم کے بچاؤ کے لیے تھی. لیکن اس سے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ قربانی ہے جو توبہ ہے، جو اپنے گناہ سے آپ توبہ کرتے ہیں. جیسا کہ خدا نے ان سب قربانیوں کو رد کر دیا جو بدکرداری کے ساتھ تھی، ان سب قربانیوں کو رد کر دیا، ان سب ہدیوں کو رد کر دیا جو بدکرداری کے ساتھ تھی. لیکن کون سا ہدیہ، کون سی قربانی، کون سی عید، کون سی عبادت خداوند کو پسند ہے؟ جو روح اور سچائی سے ہے، اور جو آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوئی ہے، اور اپنی زندگی خدا کو دی ہوئی ہے، اور خدا کے ساتھ وفاداری اور سچائی سے چلتے ہیں، اور وہ قربانی جو ہے خداوند کو پسند ہے. جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. اور پھر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ،
تو میں تم کو آرام دوں گا. اور یہ قربانیاں سلامتی کے ذبیحے جو تھے یہ کس لیے گزرانے جاتے تھے؟ آرام کے لیے، سلامتی کے لیے، برکت کے لیے، خوشی کے لیے. اور لیکن سلامتی اور برکت اور خوشی جو ہے یہ کس میں ملے گی؟ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد، یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ. اور یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں. جو کوئی میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. ہیلیلویا. زندگی کے نور سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ہر طرح کی برکت، ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کا اطمینان، ہر طرح کی تسلی ہوگی. اگر اسے کوئی دکھ بھی آئے گا تو وہ اس دکھ کو وہ خوشی سے سہ جائے گا اور پرواہ نہیں کرے گا. اور یہ ہے جو خداوند چاہتا ہے، جس طرح کی قربانی، جس طرح کے ہدیے چاہتا ہے. یسایہ کی کتاب میں جو ہم نے پڑھا ہے، یسایہ کی کتاب میں جیسا کہ ہم نے سیکھا، پہلا باب اس کی 13ویں آیت سے ہم جب پڑھتے ہیں اور اس کی 18ویں آیت تک جاتے ہیں تو وہاں پر ہم یہی باتیں سیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ تم سے کون چاہتا ہے کہ میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہو اور میری بارگاہوں کو رون دو، میری بارگاہوں کو رون دو. یاد رکھیں کہ آپ لوگ اگر ہدیہ خدا کے حضور لاتے ہیں، آپ خدا کے حضور قربانی گزرانتے ہیں، آپ کوئی بھی چڑھاوا خداوند کے حضور گزرانتے ہیں اور وہ اس میں امیزش ہے، بدکاری کے ساتھ ہے، اور وہ خداوند کی بارگاہوں کو روندنا ہے. آپ خدا کی بارگاہوں کو روندتے ہیں، خدا کی بارگاہوں کو روندتے ہیں. بے شک آپ خدا کے گھر میں جوتی اتار کے جاتے ہیں، بے شک آپ پاؤں دھو کر جاتے ہیں، ہاتھ دھو کر جاتے ہیں، بے شک آپ نہا دھو کر خدا کے گھر میں جاتے ہیں، لیکن آپ کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، دل گناہ سے بھرا ہوا ہے اور آپ خدا کی بارگاہوں کو روندتے ہیں خدا کی بارگاہوں کو. اور پھر یہ بھی لکھا ہے اگلے حصے میں، خدا صلاح دیتا ہے بیواؤں کے حامی ہو اور یتیموں کی فریاد رسی کرو. پھر خدا کہتے ہیں آؤ ہم باہم حجت کریں، یعنی مل کر بیٹھیں، بات چیت کریں، مل کر بیٹھیں، رفاقت رکھیں، فیلوشپ رکھیں. خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ میرے ساتھ فیلوشپ رکھے. خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے میرے ساتھ رفاقت رکھے. اور اس کتاب کا مطلب اور کتاب میں احکامات بھی یہی ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے میرے ساتھ رفاقت رکھے، میرے ساتھ فیلوشپ رکھے اور میرے ساتھ مل جل کر رہے. اور خدا نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے گناہ کرمزی ہوں تو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے خدا کے پاس آنے سے، اور پھر ہر چند رغوانی ہوں تو وہ اون کی مانند اجلے ہوں گے. یعنی کہ گناہ کا خاتمہ ہی ہو جائے گا، گناہ کا خاتمہ ہی ہو جائے گا جب آپ خدا کے پاس آ جائیں گے، یسوع مسیح کے پاس آ جائیں گے، یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیں گے اور یسوع کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے تو گناہ کا آپ کی زندگی سے خاتمہ ہی ہو جائے گا. کیونکہ لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا. اور یسوع مسیح کے بغیر کوئی آرام نہیں دے سکتا، یسوع مسیح کے بغیر کوئی برکت نہیں دے سکتا، یسوع مسیح کے بغیر کوئی تسلی نہیں دے سکتا. یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان کا راستہ ہے، یسوع مسیح وے آف ہیون ہے، یسوع مسیح آسمان کا راستہ ہے، وے آف ہیون ہے، یسوع مسیح وے آف سلویشن ہے، یسوع مسیح وے آف سلویشن ہے، یسوع مسیح جنت کا راستہ ہے، یسوع مسیح جنت کا راستہ ہے.
اور یسوع مسیح کے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یسوع مسیح کے بغیر، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بغیر، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنے کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ یسوع مسیح کو نجات دہندہ تسلیم کرنے کے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا اور نجات حاصل نہیں کر سکتا. اور آؤ یسوع مسیح پر ایمان لائیں. جس نے ابھی تک یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کیا، جس نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی، جس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم نہیں کیا، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرے اور اس کے قدموں میں آ جائے اور وہ برکت پائے گا. وہ برکت پائے گا. آخر میں ایک حوالہ دے کے بند کرتا ہوں. اعمال کی کتاب، اس کا مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب، اس کی 15ویں آیت سے لکھا ہے. یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، ساری خلق کے سامنے جا کے انجیل کی منادی کرو. ان کو باپ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. اور پطرس رسول نے کہا اعمال کی کتاب، اس کا 2واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے پاس آ کر کہا کہ آئے بھائیوں، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. اور روح القدس کی خدا کی وہ پاور ہے جس کے ساتھ آپ ابلیس کی ساری تاثیروں پر غالب آ سکتے ہیں، گناہ پر غالب آ سکتے ہیں، اور ہر طرح کی برکت اور ہر طرح کی خوشی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جو سلامتی کے ذبیحے چڑھائے جاتے تھے اور وہ اپنی سلامتی کے لیے، برکت کے لیے، اپنی خوشی کے لیے چڑھائے جاتے تھے، اور خداوند ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ بے عیب ہوں، جس میں کسی طرح کی آمیزش نہ ہو. یعنی کہ آپ کی زندگی جو آپ خدا کے حضور گزارتے ہیں، خدا کے ساتھ گزارتے ہیں، اور وہ بے عیب ہو اور جس میں کسی طرح کی آمیزش نہ ہو. آپ کی دعائیں بغیر آمیزش کے ہوں، آپ کی پرستش حمد و ستائش بغیر آمیزش کے ہوں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی میں برکت دے گا اور تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دے گا. ہر طرح کا دکھ، ہر طرح کا درد، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی الجھن آپ کی زندگی سے جاتی رہے گی، بشرطے کہ تو اپنا سلامتی کا ذبیحہ جو ہے خدا کے حضور گزرانے اور وہ بے عیب ہو. آپ کی زندگی خدا کے حضور بے عیب ہو. سو خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. سب سر خداوند کے حضور جھک جائیں اور ہم سب دعا کریں. Praise Jesus. Hallelujah. Oh, risanda rabba baraka tala rabba raka mamporia. Kolo rokuru shanda rabba raka tala baraka tiri kimini sanda raka baraka mamporia. خداوند تیرا شکر ہو، تو جو ہمیں پیار کرتا اور ہر طرح سے سنبھالتا اور برکت بخشتا ہے. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیری دی ہوئی ساری نعمتوں، برکتوں، بخشوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اے خداوند تیرا شکر ہو. خداوند تو نے مجھے اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ جو کلام میں نے تیرے حضور سنایا ہے، فضل دے کے خداوند پاک خدا تیرے لوگوں پر خداوند پاک خدا ہر طرح کا فضل ہو، اور خداوند تیرے اس کلام کے وسیلہ سے لوگ بڑی کثرت سے برکت پائیں اور
بے روزگار لوگوں کو خدا روزگار دے خدا، بے اولاد لوگوں کو اولاد دے خدا پاک خدا، بیماروں کو شفا دے خدا پاک خدا، ہر طرح سے خدا پاک خدا حفاظت اور نگہبانی کر، اسرائیل کی سلامتی ہو، یروشلم کا تیری برکت ہو، اور خدا پاک خدا یسوع کے نام سے بین الاقوامی طور پر ہر طرح سے امن اور سلامتی اور برکت چاہتے ہیں خدا پاک خدا، یسوع مسیح کے نام سے خدا پاک خدا کینیڈا میں ہر طرح سے تیری برکت، تیرا فضل، تیرا اطمینان ہوا ہے خدا، اے خدا یسوع تو ہر طرح سے ہم سب کے ساتھ ہونا اور ہر طرح کے برائی سے، ہر طرح کے گناہ سے بچائے رکھنا ہے خدا پاک خدا، تاکہ ہم وفاداری اور سچائی سے تیرے حضور چلتے جائیں اور تجھ سے ہر طرح کی برکت حاصل کریں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیوں جو بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شراکت اور برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ ہے کہ وے آف سلویشن بھی پیج جو ہے اس کو بھی لائک کر دیا کریں ساتھ، خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے صبور کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں۔ رہے گا نام صدا تیکر مسیدہ، رہے گا نام صدا تیکر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، تے اس تو برکتاں سب لوگ پاون، تے اس تو برکتاں سب لوگ پاون، تے قوم اس دیاں دن باد گاون، تے قوم اس دیاں دن باد گاون، رہے گا نام صدا تیکر مسیدہ، رہے گا نام صدا تیکر مسیدہ۔